پنجتن پاک کی نسبت سے میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے 5 رہنما اصول پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ 5 رہنما اصول ان کے ذریعے سے میں آپ کے دلوں پر دستک دینے لگا ہوں، میں آپ کو دعوت غور و فکر دینے لگا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا راستہ ملے کہ اگر اس راستے پر میں چل پڑوں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر ایک یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا لائحہ عمل ملے، کوئی ایسا دستور العمل ملے کہ اگر میں اس کو اپنا لوں تو میں منزل تک پہنچ جاؤں۔ میں اپنی زندگی میں ایسی ترجیحات کا تعین کر لوں، مجھے اپنی زندگی میں ایسا پیٹرن مل جائے کہ اگر میں اس کو اختیار کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے ایسے معاملات، ایسے طور طریقے میسر آ جائیں کہ اگر میں ان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لوں، اختیار کر لوں تو شاید میں فلاح پا جاؤں۔ یہ ہر مسلمان سوچتا ہے فلاح پانے کا۔ یاد رکھے، فلاح کا لفظ قرآن میں، حدیث میں جہاں پر بھی آیا ہے اس سے مراد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ تو مسلمان فلاح چاہتا ہے، تو یہ جو اصول میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، میں اس ایمان کے ساتھ اور اس کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے ہر مسلمان کے لیے، ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا نہ آئے جس دن ہم نے اللہ کے حضور اپنے سر کو سجدے میں نہ جھکا لیا ہو۔ ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا نہ آئے جس دن ہم نے اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو سجدوں کی لذت نہ دی ہو۔ یعنی ہر روز ہم 5 وقت اللہ کے حضور جھکنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلا ہماری زندگی کا رہنما اصول یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اصول، ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ قرآن مجید ایک مسلمان کے لیے فلاح کا ضامن ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت قرآن میں ہے۔ اب ہمیں کیسے کامیابی ملے گی؟ ہماری زندگی کا دوسرا یہ رہنما اصول ہونا چاہیے کہ ہم ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور تلاوت کس طرح کریں؟ زیادہ نہ صحیح، کم از کم ہر روز قرآن مجید کا ایک رکوع ترجمے کے ساتھ ضرور تلاوت کریں۔ جب ہم تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں گے، اس کا معنی، اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں آئے گا،
تو ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے، اور ہماری زندگی میں ہمارے لیے تیسرا رہنما اصول یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہ گزرے جس دن ہم آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث نہ پڑھ لیں۔ یعنی ہر روز ہماری یہ ڈیلی کی روٹین بن جائے کہ ہم آقا علیہ السلام کا ایک فرمان، ایک حدیث ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور چوتھا رہنما اصول ہماری زندگی میں ہر مسلمان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر روز 500 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے بن جائیں۔ 500 مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا کریں، 5 تسبیحات پڑھ لیں، ہر روز ہم اپنا معمول بنا لیں۔ اگر 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بن گئے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور پھر ہماری زندگی میں درود پاک کے ساتھ چوتھا رہنما اصول یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر روز ہم 100 مرتبہ اللہ کے حضور ضرور استغفار کر لیا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرے۔ ہماری زندگی میں ایسا دن کوئی نہ آئے جس دن ہم نے اللہ کے حضور آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار نہ کر لی ہو۔ اور پھر آخری رہنما اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات کو ہم درست کرنے والے بن جائیں۔ یہ جامع اصول دے رہا ہوں کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس کے رسول کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ان سارے معاملات کو ہم سنوارنے والے بن جائیں۔ اگر ہم ان 5 رہنما اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں جہانوں میں سرخرو اور کامیاب کر دے گا۔ اب سب سے آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ 5 رہنما اصول اپنے ہر مسلمان بھائی اور بہن کے لیے میں نے کیوں پیش کیے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے علماء کو، صوفیاء کو، بزرگان دین کو جب ان کی زندگی کے معمولات دیکھے، ان سارے معمولات کو دیکھنے کے بعد یا اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری مدہ ذلہ العالی انہوں نے بھی اپنے عقیدت مندوں کو کچھ انعامات دیے، 72 کے قریب مدنی انعامات، کہ ان کے ماننے والے اس کارڈ کو فل کرتے ہیں اور اس کارڈ کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنے عقیدت مندوں کو ایک منہاج العمل دیا ہے کہ اس پر وہ عمل کریں۔ مگر دوستان محترم، مدنی انعامات ہوں یا منہاج العمل ہو، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد
میں نے اپنے ذہن کے ساتھ یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان علماء، ان مشائخ، ان اللہ کے نیک بندو بزرگوں کے فیضان علم سے، انہی کے دسترخوان علم سے جو اللہ نے خیرات مجھے عطا کی ہے، ان سارے اصولوں کو میں ایک جامع انداز میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ میں پیش کر دوں۔ وہ سارے اصول جن کو بندہ جب دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ان کو اپنانا مشکل ہے، تو میں نے چاہا کہ ان کو جامع انداز میں پیش کر دیا جائے۔ یہ 5 رہنما اصول اگر ہر مسلمان بھائی اور بہن اپنا لے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انشاءاللہ العزیز اسے کامیابی کا، اور اس طرح سے اسے کامیابی نصیب ہوگی، اس طرح سے وہ کامیاب ہوگا کہ اس پر اللہ کا فضل اور انعام ہوگا۔ تو اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیں، دیکھیں ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں، راستہ چاہتے ہیں، اور دین بھی خیر خواہی کا نام ہے، تو اس لیے ان کو آسانی کے ساتھ ان 5 اصولوں کو جامع انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، تاکہ کوئی چیز رہے بھی نہ اور سب کچھ ازبر بھی ہو جائے، سب کچھ ذہن نشین بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 5 اصولوں کو اپنی زندگی میں مرتے دم تک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔